جامعہ سراجیہ ہے، اس سے جو ہے نا وہ فارغ تحصیل ہوئی بیٹی، شادی کے موقع پر وہ پردہ ان کا کسی کا نہیں ہے، ان کو پیغام بھیجا تو عالمہ ہے، عالم ہو کہ تیری یہ حالت ہے۔ جواب پتہ ہے کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں حضرت صاحب کو کہیں اس دور کے اندر میں نے علم پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، لوگ انگریزیاں پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، یہ کم بات ہے؟ اچھا قرآن پڑھ کے احسان لگایا ہوا ہے، حدیث پڑھ کے احسان لگایا، صرف طوطے نکالے، طوطا پڑھنا سی یا پھر کوئی عمل بھی کرنا سی؟ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ تو کیا جواب آتا ہے؟ اپنا نام اعمال دیکھ، دیکھ تو صحیح مانگنے والے، ہم تو دینے کو تیار ہیں، کر تیری اوقات بھی ہو لینے کی تو دوں نا۔ حضرت آسیہ فرعون کے گھر میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پر میخیں ٹھونک دی گئی، کیل ٹھونکے گئے، یہ تختے سے لگا کے یہاں پیروں میں ایک کیل پیٹ کے اندر جو تختے میں جا رہے، لوگ زمانے کو عبرت کے لیے دکھا، دیکھو عبرت پکڑو اس سے، زمانہ کھٹا ہے، جو مجھے چھوڑے گا میں اس کو یہ سزا دوں گا، فرعون یہ سزا دکھا رہا ہے اور تم کو سب کو دکھا رہا ہے۔ تو جب وہ کیل پیٹ میں ٹھونکا نا تو حضرت آسیہ مسکرانے لگی، عورتوں نے لوگوں نے مل کے پوچھا پاگل ہو، یہاں پیٹ میں کیل ٹھونکے گئے ہیں، ہاتھوں میں میخیں کیل ٹھونک دیے گئے ہیں، اتنی زبردست سزا ہے، تو ہنس رہی ہے؟ تو کہتی ہے تمہیں سزا نظر آ رہی، مجھے تو خدا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں سزا نظر آ رہی ہے، مجھے جلوے نظر آ رہے ہیں، تمہیں سزا نظر آ رہی ہے، مجھے جنت اور حوض کوثر نظر آ رہا ہے، تمہیں سزا نظر آ رہی ہے، مجھے محمد عربی سے نکاح نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بشارتیں ہیں کہ جب تکلیف دی جاتی ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ کو یہ استقامت کیسے ملی، اتنی تکلیف، فرعون جیسا صابر ظالم اور جابر قسم کا بندہ، اور تو اس کی بیوی ہوتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو بات بڑی نہ پیچھے کی تھی، اس نے کہا میں نے کیا قربانی دی ہے، مجھ سے بڑوں نے قربانی دی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ تجھ سے بڑوں نے قربانی؟ کہا میں نے جس کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے، استقامت پکڑی ہے، وہ عورت مجھ سے زیادہ سزا پائی، اس نے تکلیف پائی اور آزمائش میں تھی، لیکن وہ استقامت پکڑ گئی، میں اس کو دیکھ کے استقامت پکڑی ہے، پھر رب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کیسے؟ واقعہ پیش کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک لونڈی تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام کیا نا قبول تو اس کے 3-4 بچے تھے، ایک شیرخوار بچہ، چھوٹے چھوٹے بچے۔ فرعون کو لگا پتا، اس نے تیل گرم کرایا، ایک بچے کو پکڑا، کہا اسلام چھوڑتی ہو؟ اسلام آج دورے اوکھا ہے، اس ویلے سوکھا سی، میں سنان لگا تو آگے سمجھ، آج اوکھا ہے اسلام تھوڑا جنا۔ قرآن بار بار ایک لفظ آتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے لوگوں کے جو واقعات سنا ہے وہ قصے نہیں ہیں، تمہاری عبرت پکڑنے کے لیے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تیل گرم ہے اور تیل گرم، بیٹی کیا دین چھوڑتی، اسلام چھوڑتی ہو؟ بیٹے کو پکڑا، تیل میں ڈالا، کوئلہ بن گیا۔ وہ جن کی اولاد ہے نا، وہ تھوڑا تصور کرو، بچے کو بخار ہو جائے تو ساری رات ماں باپ سوتے نہیں، بے شک۔ بچے کا آپریشن ہو تو دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگتے، دعا کرنا آج میرے بیٹے کا آپریشن ہے، وہ اپینڈکس کا کیوں نہ ہو، اتنا چیر کیوں نہ آنا ہو، بیٹا بچہ ہوتا ہے، کیل لگ جائے، کیل چپ جائے، چھوٹا لگ جائے بچے نو، ماں باپ دی کنڈیشن کی ہوتی ہے تو سارے نو پتا ہے۔ بے شک۔ بڑے بڑے اولاد کی جگہ پہ آ کے ڈول جاتے ہیں، جب آئی نا اولاد کی باری، کہا مانگتی ہو جو پھینکے، کہا دین نہیں چھوڑ دی، پکڑا ڈالا، بچہ کوئلہ ہو گیا۔ دوسرے بچے کے بالوں سے پکڑا، چھوڑتی ہو دین اسلام، چھوڑتی ہو؟ کہا نہیں، پکڑا، اس کو تیل میں ڈالا، کوئلہ ہو گیا۔
तीसरा बच्चा डाला, छोड़ती हो? कहा नहीं, वो डाला कोयला हो गया। अब आई दूध पीते बच्चे की बारी। जब वहां से पकड़ा, बच्चे को खींचा, मां परेशान तो हुई। अब प्यार शीर खारगी वाले बच्चे से ज्यादा प्यार होता है। बेशक। जब खींचने लगे तो मां अब परेशान हुई। मेरे मालिक ने आंखों से पर्दे हटाए। सुभान अल्लाह। जो चले फिर इस्तकामत तो देता है ना। बेशक। जो चले ना तो वो कहे इस्तकामत नहीं मिली, तेरा नसीब है। चल के तू देख, कुर्बानी दे के देख, फिर रहमत के बादल बरसेंगे। बेशक। सुभान अल्लाह। जब बढ़ी, खींचा उन्होंने, पर्दे हटे, क्या देखती है? वो 3 बच्चे मां को जन्नत में पुकार रहे, अम्मा जी आ जाओ, बड़ा मजा है, सुभान अल्लाह। आ जाओ, मौजें लगी हुई हैं। मां के हाथ से बच्ची भी छूट जाती है। बच्ची, वो शीर खारगी वाली बच्ची को भी डाल दिया जाता है, उस औरत को भी डाल दिया जाता है। वो इस मज़े और कैफ में, शहीद को जब शहीद किया जाता है ना, हम समझते हैं कि कत्ल हो गया, मर गया, पता नहीं कितनी तकलीफ में। जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचता, अल्लाह पूछता, हमें बता जवान, क्या ख्वाहिश है, तू मेरी राह पे कट के आया, बता क्या मांगता है? तो जवाब में कहते, अल्लाह मुझे फिर भेज। अब तेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते हुए आपने खुशबू सूंघी। एक मुकाम पे खुशबू आ रही, अंबर, मुश्क, कस्तूरी में ऐसी खुशबू नहीं जो खुशबू सुन। आपने फरमाया, जिब्राइल ये किस चीज की खुशबू है? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन के आगे कलमा हक कहने वाली, अपने बच्चों को शहीद करवाने वाली और खुद शहीद होने वाली, ये वो औरत की कब्र है तो जिससे आज खुशबू से पूरा जो है आलम मुअत्तर हुआ है। सुभान अल्लाह। अगर मेरे दोस्त काम अच्छे करेंगे तो कब्रों से भी खुशबुएं निकलेंगी। बेशक।